بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے جو کہ کراچی میں کافی ایکٹیو ہیں ان دنوں، ایک سٹنگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہاں سے ایک گریڈ 19 کے آفیسر جن کا نام ہے وصال حیدر نقوی، ان کو گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری ایک انفارمیشن ملنے کی بنیاد پہ کی گئی۔ ان کا لیپ ٹاپ، ٹیلی فون، یہ چیزیں جو ہیں یہ کسٹڈی میں لے لی گئیں اور اسی کی بنیاد پہ تحقیق بھی ہوگی اور انٹیروگیشن بھی ہوگی۔ یہ جو آپریشن ہوا یہ بنیادی طور پہ اس اطلاع پہ ہوا کہ موصوف ایرانین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، چونکہ ایک اکیلے آدمی سے تو یہ کام نہیں چلتا، یہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کے کچھ اور سہولت کار ہوں گے یا ان کے ساتھی ہوں گے جو کام کرنے، تو وہ ایک انٹیروگیشن پروسیس چلے گا جس کی بنیاد پہ ساری باتیں کھل جائیں گی اور جو نیٹ ورک میں دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا جائے گا۔ اب یہ جو کام کر رہے تھے یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن والے، یہ بنیادی طور پہ جو ایویڈنس ان کے خلاف فوری طور پہ ملا وہ یہ تھا کہ یہ ایرانین انٹیلیجنس کے لیے حوالہ آپریشن کر رہے تھے، یعنی پیسہ ان کا ادھر پہنچانا حوالہ کے ذریعے، اور ایرانین انٹیلیجنس ایجنسی آگے یہاں پہ وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرواتی تھی مختلف لوگوں کو جو نیٹ کا حصہ ہوں گے اور وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا پاکستان کے مفادات کے خلاف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 27 جنوری کو FIA نے ایک نیٹ ورک 13 لوگوں کا نیٹ ورک پکڑا تھا جو کہ جن پہ پہلے شبہ ہوا اور اب تحقیقات وغیرہ ساری اس کی ہو رہی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ آپریشن کر رہے تھے ایرانین انٹیلیجنس کے لیے۔ اس میں جو رقم انوالو تھی، اس وقت جو رقم پکڑی گئی وہ تقریباً کوئی $18,000 سے، یعنی تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 22 ملین روپیہ۔ سو یہ فارن کرنسی تھی جو کہ ان سے ریکور ہوئی، پکڑی گئی۔ اب یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن ہم نے پکڑا تھا جو کہ ایران کی چاہ بہار پہ وہاں سے آپریٹ کرتا تھا اور اس کو بلوچستان لیورن کر کے بلایا گیا اور وہاں پھر بلوچستان میں اس کو اریسٹ کیا گیا۔ بہت عرصے سے یہ شک و شبہات موجود تھے کہ ایرانین انٹیلیجنس جو ہے وہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے۔ انٹیلیجنس میں روگ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حکومت اس میں شامل ہو نہ ہو، یہ تو حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ بھی ایرانین گورنمنٹ کو کنفرنٹ کریں، ان کو یہ شواہد اور ثبوت یا ساری چیزیں سامنے رکھیں تو ان سے بات ہو سکے گی۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران یہ کر کیوں رہا ہے۔ میں تھوڑا سا جائزہ لوں گا اس چیز کا بھی، اور اس کے علاوہ ایران کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک دنیا میں باقی جگہ بھی کام کر رہا ہے اس سے عالم اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی ہم اس گفتگو میں اس پر بھی میں جائزہ لوں گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز واضح ہے کہ یہ کوئی سیکٹیرین ایشو نہیں ہے۔ جو لوگ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں یہ یقیناً اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا پیسہ ملتا ہے۔ اس میں سنی یا شیعہ یا وہابی یا دیوبندی یہ قصہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ لشکر جھنگوی کے لوگ تھے یا سپاہی صحابہ کے لوگ ہیں، وہ سنی ہیں لیکن دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو طالبان میں شامل ہوئے وہ اپنی طرح کی ایک شریعت کی بات کرتے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہو دہشت گردی تو ڈیفینیٹلی اس کے اسلام تو اجازت نہیں دیتا اس کی، لیکن بصورت یہ اسلام کی کا لبادہ اوڑھ کے تو دہشت گردی کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں دنیا میں۔
سو یہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس قسم کا، اس میں کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ یا دیوبندی اور وہابی والا مسئلہ نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں کو لالچ آتی ہے اور یہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہر کسی کو جا کے کیوں نہیں کہتی، وہ سپاٹ کرتی ہیں وہ لوگ جو کہ جن کے اندر یہ کمزوری موجود ہے. کسی آدمی کو شراب کی لت ہے لیکن پیسہ اتنا نہیں ہے، اس کو شراب چاہیے، اس کو پیسہ دیا جائے وہ شراب لے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ بالکل نشہ کسی بھی قسم کا ہو، نشے کے لیے لوگ جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. کسی کی غربت ہے، اس کو گھر میں بیماری ہے، کوئی مسائل ہیں، وہ دور کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے، نہیں کہیں سے پیسے مل رہے، انٹیلیجنس ایجنسی سپاٹ کرتی ہیں، اس کو پکڑ لیتی ہیں. سو لیورن کرنا وہ انسانی کمزوریوں کی بنیاد پہ ہے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں الارم کر دے کہ سیکٹیرین. ہم سب پاکستانی ہیں. یہاں پہ ہمارے شیعہ بھائی آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف وہ اہل تشیع ہیں اور بڑے زبردست حب الوطن پاکستانی جو اس رینک تک ترقی کر کے گئے، اور بھی بے شمار بڑی کنٹریبیوشن. سو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ویلاگ جو ہے یہ کوئی غلط امپریشن کریٹ نہ کرے. ہم حقیقتاً سارے محب وطن پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم میں کوئی نہ کوئی گمراہ، کوئی ایسا شخص جو اپنی لالچوں کی وجہ سے، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے. اب یہ جو لوگ جو یہ نیٹ ورک پکڑا گیا، اس کے مقاصد کیا، یہ کیوں یہ کام ہو رہا تھا؟ دیکھیے، ایران کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ اصولاً تو کوئی نہیں ہے. ایک وقت پہ شاعران کے وقت میں ہماری اتنی قربتیں تھیں کہ شاید دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ اتنی نہیں تھی. شاعران نے پاکستان کی مختلف وقتوں پہ مدد بھی کی، اخلاقی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی، اور مالی طور پہ بھی. جنگوں میں آپ کہہ لیجیے 1965 کی جنگ میں. تو یہ رشتہ خراب کیوں ہوا؟ آپ دیکھیے کہ جب سے یہ آیت اللہ صاحبان حکومت میں آئے تو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لیکن پھر آیت اللہ حضرت جو ہیں یہ بھارت کے قریب ہوتے گئے. اب بھارت نے نیچرلی پاکستان کو وہاں بدنام بھی کیا، پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی، جس طرح افغانستان میں انہوں نے کی ہیں. ایران کے مفادات تھے اس وقت کہ وہ چابہار پورٹ بنانا چاہتا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. افغانستان کی ہنڈنے کے معاملے میں بھی کچھ ہمارے اختلافات تھے ایران اور پاکستان کے. اس پہ بھی ایران کی سوچ جو تھی وہ بڑی لمیٹڈ سی تھی، جبکہ ہم افغانستان میں امن چاہتے تھے، وہ شاید کسی ایک کمیونٹی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. تو وہاں بھی یہ اختلافات ہوئے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی ان اختلافات کو اتنا بڑھنے نہیں دیا جہاں پہ کہ کنفرنٹیشن. باوجود اس کے کہ ایران نے بعض اوقات بڑے غلط قسم کی باتیں کیں، دھمکی آمیز باتیں کیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایران نے ان کے ساتھ شروع میں، میرا خیال ہے 2001 یا 2002 کی بات ہے، کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا، اور وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یہ ایک دوسرے کو نہ صرف انٹیلیجنس مدد دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے ہوائی اڈے وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو انٹیلیجنس میں مدد دینے کا کام ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ بھارت مطالبہ کرتا ہے، اور بھارت کے لیے یہ یہاں پہ سبورشن بھی کرواتے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس کے ذریعے حالات کو خراب کرنے کا کام بھی کرتے ہیں اور انفارمیشن کلیکشن بھی کرتے ہیں. اب یہ ایران کو سوچنا چاہیے کہ کیا بھارت انہیں عزیز ہے یا اپنا اسلامی ملک پاکستان. یہ جو بھارت کے ساتھ قربت ہے یہ در حقیقت ایران کے مفاد میں نہیں، لیکن یہ سم ہاؤ کوئی ایسی سوچ ہے جو ان کے نبضوں پہ چھائی ہوئی ہے. وہ یہ کریں ایران کے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے جب اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھارت کی قربتیں اتنی زیادہ ہوں، جہاں وہ ایک دوسرے کے بالکل وہ قریبی ساتھی ہیں، پارٹنرز ہیں. تو وہ ایران کے مفادات کی بات کریں گے. ایران ان کو کیسے پیارا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ملک ہے. ایران صرف اس لیے ان کو ایران سے محبت پڑی یا ان کو ضرورت آئی ایران کی کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف کام کر سکتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے حملے ہوئے وہ بھی یہیں سے ہوئے، ایران سے.
اب یہ چیز جو ہے یہ ایک تو خیر پاکستان کی حکومت کو ایران کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے کھل کے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو ایران جو کچھ کر چکا ہے اس سے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے تقریباً عرب دنیا میں ہر جگہ اپنی پراکسیز کھڑی کی ہیں۔ پراکسیز جو ہیں بغیر انٹیلیجنس کی انفارمیشن کے وہ کام نہیں کر سکتی، چنانچہ آپ نے وہاں پہ اپنے کارندے بھی رکھے ہوں گے، انٹیلیجنس کے مہرے بھی رکھے ہوں گے، وہ بحرین ہو، یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، یا لبنان اور مڈل ایسٹ کے اور ملک، ان سب ملکوں میں یہ اس سارے کھیل میں عراق جو ہے وہ کافی عرصے تک بھگتتا رہا۔ پہلے امریکنوں نے اس کو رگڑا، اس کے بعد ایرانی وہاں پہ پراکسیز موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک وہ داعش کا قصہ اور اس طرح کی چیزیں، وہ اس دشمنی پہ وہ سیکٹیرین قسم کی شکل اس نے لے لی، اور عراق نے بڑا بھگتا۔ عراقی اپنا تیل کا بہت بڑا حصہ گوا بیٹھے، اس میں لوٹ کے لے گئی دنیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عراق میں کتنی قتل و غارت ہوئی۔ ایک اچھا خاصا ملک جس کی اپنی اکانومی اچھی تھی وہ آج تباہ حال ہے۔ پھر یہی چیز جو ہے یہ وہ دوسرے ملکوں میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے عالم اسلام کو اتنا نقصان پہنچا کہ ایران کے ڈر سے یہ عرب ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کی گود میں جانے شروع ہو گئے، وہاں بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہیں۔ اب ریسنٹلی جو صورتحال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ حزب اللہ کو سپورٹ کیا، اور حزب اللہ نے ایران کے اشاروں پہ کام کیا۔ حزب اللہ لبنان میں ہے، اس کو یہ استعمال کرتے رہے، لیکن جب حزب اللہ ایرانی اشارے پہ اسرائیل کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی تھی، یا کوئی جنگ ہوتی تھی، یا تھوڑی بہت بھی کوئی اسکرمشز ہوئیں، تو اسرائیل لبنان پہ بمباری کرتا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کو سزا دینی شروع کی۔ لبنان نے بہت بھگتا ہے، لبنان کے اندر بڑی تباہ کاری ہوئی ہے، پچھلے دنوں بھی ہوئی ہے۔ تو اب حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حزب اللہ جا کے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لبنان کے مفاد میں کیا ہے۔ اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرے اور اس کے بعد ہم اسرائیل کے ساتھ ٹکر لیں یہاں پہ، اور اسرائیل جو ہے وہ تباہی پھیرے لبنان کی، تو وہ جو حسن نصر اللہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں وہ شاید قبول نہ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں لبنان میں رہتے ہوئے، لبنانیوں کا کھاتے ہوئے، اور لبنانی پاپولیشن جو ہے بہن بھائی ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر وہ یہ کام کریں کہ وفاداری ایران کے ساتھ جتائیں اور تباہی لبنان کی ہو، تو وہ شاید لبنانیوں کو قبول نہ ہو۔ لبنانی پہلے ہی اس بات سے نفرت کرتے ہیں۔ تو وہ اب تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ حسن نصر اللہ نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لبنان کا دفاع کریں گے، نہ کہ ایران کا دفاع کریں۔ اس سے پہلے انڈینز جو ہیں وہ ایران میں بیٹھ کے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے رہے، اور انہی کی انفارمیشن کی بنیاد پہ اسرائیلی سائنسدانوں کا، یہ ایرانین سائنسدانوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ ایران کب ہوش کے ناخن لے گا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جب ایک لیڈرشپ غلط رستے پہ چل نکلتی ہے اور عوام اس کو اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکتے، تو وہ معاملہ غلط رستے پہ چلنے کا چلتا ہی رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اب اس معاملے میں ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرے ایران کو چیک کرنے کا۔ اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایران کو ضرور شرمسار کریں یا ایران کے ساتھ فساد کھڑا کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کو بتا دیا جائے کہ یہ کچھ آپ کر رہے ہیں، اور کل کو اگر آپ کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو پھر آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے بات کرنی ہے۔ میری توقع ہے کہ ایران عالم اسلام کے بہتر مفاد میں ایسی کرتوتیں چھوڑ دے گا، ایسی حرکات سے باز آئے گا۔ اگر نہیں آئے گا تو پھر نقصان تو ہوگا۔ جو دوگلے لوگ، بھارت جو اصل دوست اسرائیل کا ہے، وہ کبھی بھی ایران کے فائدے کی بات نہیں کرے گا اگر اس کو کہیں چوز کرنے کا مسئلہ آیا۔ وہ آج پاکستان دشمنی میں ایران کے ساتھ ہے۔ اگر آج پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہوں تو ایران میں بھارت کے عزائم ناکام، اور بھارت کی دلچسپی بھی ایران میں ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔